أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. عرش والے رب عظیم نے آخرت کے موضوع کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا، اس بات کا تذکرہ کیا ہے یوم آخرت کا، اور جو اس کے انکاری ہیں ان کو مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور ان کو زمین و آسمان کی اور زمین و آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات ان کی مثالیں دی کہ کاش کہ شاید کہ یہ لوگ کسی نہ کسی بہانے ان چیزوں کا اقرار کر لیں اور تسلیم کر لیں کہ آخرت کا دن قائم ہوگا، جزا اور سزا جو ہے وہ ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے خود انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے، اپنی تخلیق پر بھی، دیگر چیزوں کی تخلیق پر بھی، اور زمین و آسمان پر بھی۔ فرمایا یوں بھی عرش والے رب عظیم نے کہ اللہ رب العزت اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ حالانکہ اللہ کے آگے مشکل کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں اس آیت میں، مطلب یہ ہے کہ تم سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ زمین و آسمان کو بنانا ہے۔ اور یوں بھی فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق یہ بڑا کام ہے لوگوں تمہاری تخلیق سے۔ آسمانوں کے بغیر ستونوں کے آسمان، پھر اوپر چاند، سورج، ستارے، سیارے، اور اپنا وسیع تر یہ نظام، 7 آسمان ہے، اوپر عرش والے رب عظیم کا عرش ہے، وہاں بیت المعمور بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بنایا ہے۔ تو یہ اتنا وسیع نظام، پھر یہ 7 زمینیں ہیں، پھر یہ پانی کے اوپر سے زمین کو بچھونا بنایا ہے، پھر یہاں سے انگوریاں، یہ طرح طرح کے اناج اور اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں اس زمین کے اوپر بھی، اس زمین کے اندر بھی۔ فرمایا کہ یہ بڑا کام ہے تمہاری تخلیق سے، یہ بڑا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے آگے یہ بھی بڑا نہیں ہے۔ تم اپنے بارے میں سوچتے ہو کہ ہم کیسے جناب دوبارہ مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو آسمانوں کو اور زمین کو، دیگر چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس موضوع کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین و آسمان جو ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ اوپر سے اللہ رب العزت اگر چاہے، یعنی اگر تم تکبر میں رہے، اگر تم آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی صفات کو تسلیم نہ کیا، اس کو مختار کل اور اس کو خالق کائنات تسلیم نہ کیا، اس کے نظام کے بارے میں تنقید و تنقیص اور تبصرے ہی کرتے رہے اور نہ مانو والے چکر میں ہی رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، آسمان
آسمان سے کوئی ٹکڑے گرا دے یا پھر تمہیں زمین میں قارون کی طرح دنسا دے، یا صحاب الایکہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے جن پر آسمان سے ٹکڑے نازل ہوئے، اور بستیوں کی بستیاں، کئی ایک بستیوں کا اور بھی اللہ رب العزت نے قوم عاد کا، قوم سمود کا اور اسی طرح اپنا دیگر قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان کیا کہ شاید یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر، سن کر عبرت حاصل کریں اور یہ رجوع کر لیں، اور یہ آسمان و زمین پر غور و فکر کریں اور رجوع کریں اللہ رب العزت کی طرف۔ لیکن غور کرنے والے غور کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں غور کرنا وہ شروع سے انکاری ہیں، اور ان کا یہی چکر ہے۔ ایسے لوگ سزا کے ہی مستحق ٹھہریں گے۔ افلم یرو، یا پھر نہیں انہوں نے دیکھا، الی ما بین ایدیہم، الی ما اس کی طرف، بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو اوپر سے ہے اور جو نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، چاروں طرف کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ سب کچھ یہ ساری چیزیں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو زمین میں دنسا دے، اللہ رب العزت چاہے تو آسمان سے بارش کی اولوں کی شکل میں عذاب بھیج کر یا آسمان سے ٹکڑے بھیج کر کوئی اس طرح کا قہر اور غضب نازل ہو، تو یہ پھر لوگ اپنا قابل نہ رہیں گے دنیا میں سانس لینے کے۔ اور یہ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نقصف دنسا دیں، بہم الارض ان کو زمین میں، قارون کو دنسا دیا تھا جو بڑے خزانوں کا مالک تھا اور اس کے اپنا چابیاں اٹھانے والے ملازم اور اونٹوں پر چابیاں اس کے اٹھانے والے بہت بڑا ایک لشکر تھا، اتنے اس کے پاس خزانے تھے اور اکڑ کر چلتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، تکبر کے ساتھ اور اکڑ کر اور شیخیاں پکارنا اور اس میں آ کر سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں، ایسا نہ کر۔ اللہ رب العزت لا تفرح، اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا بہم الارض ان کو زمین میں درسا دے، او تسقط علیہم یا ہم گرا دیں ان پر کسافن ٹکڑے، اپنا کسافہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے کسفہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسافن ٹکڑے، من السماء آسمان سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ عظیم نشانی ہے۔ یہ جو آسمان ہے اس میں عظیم نشانی ہے، مگر غور کون کرے گا؟ جس کو اللہ رب العزت نے کوئی تدبر کی، یعنی کہ تھوڑا بہت اس کے اندر یہ فکر لاحق ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا ہے، اللہ رب العزت مجھے تندرستی دیتا ہے، وہی مجھے بیمار کرتا ہے، اسی کے حکم سے میں بیمار ہوتا ہوں، اور یہ ساری چیزوں کو غور و فکر کے ایک دن آنا ہے۔ میں کل ماں کے بطن میں تھا، پھر میں دنیا میں آیا، پھر میں بڑا، اب میری عمر جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، میں مر جاؤں گا۔ اس کوئی ذات ہے آخر جو اتنا نظام چلا رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں کنٹرول اور اختیار ہے۔ ایسا شخص جس کو جو ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ آسمانوں پر بھی غور و فکر کرے گا، وہ زمین پر بھی غور و فکر کرے گا، اس کو نشانیاں نظر آئیں گی۔ دوسرا جو ہے اس کو نشانیاں نظر نہیں آئیں گی، وہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا، جبکہ اہل ایمان وہ یؤمنون بالغیب، وہ اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ان فی ذالک الاسم عظیم نشانی ہے، لآیہ نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے نشانی ہے، اس کے لیے عبرت ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے۔